السلام علیکم۔ آج کے ہمارے لیکچر میں تھرڈ ایئر کے ساتھ ہے، جس میں ہم پڑھیں گے کہ نماز کا تعلیم جسمانی کے حوالے سے نماز کی کیا اہمیت ہے، یعنی نماز کے دوران جو ہے ہم کس طرح جسمانی موومنٹس کرتے ہیں اور اس میں تعلیم جسمانی کی اہمیت کیسے ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہے اسلام میں تعلیم جسمانی کی کیا اہمیت ہے۔ نماز جو ہے یہ تمام عبادت میں سے نماز جو ہے عبادت الہی اور قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے متعدد فوائد ہیں۔ نماز سے جہاں روحانی تسکین، فرحت اور سکون حاصل ہوتا ہے، وہاں یہ جسمانی صحت مندی کے حصول اور بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ بھی ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان فی الصلاۃ شفاء، بے شک نماز میں شفا ہے۔ نماز طہارت اور پاکیزگی کا عملی طریقہ ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی سرگرمیوں پر مشتمل ایک مؤثر ورزش بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز میں بے شمار فوائد ہیں جن سے انسانی جسم پاک صاف رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وضو کے دوران ہی آپ دیکھ لیں کہ آپ کتنی زیادہ موومنٹس کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کی، ٹھیک ہے، بازوؤں کی، اپنے منہ کو دھوتے ہو، پھر پاؤں کو دھوتے ہو، ساری کتنی زیادہ موومنٹس اس میں آ جاتی ہیں۔ باقاعدہ نماز پڑھنے سے پہلے ایک بہت اہم مرحلہ آتا ہے، وہ وضو کا مرحلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا نماز پڑھنے سے پہلے وضو کے جو ہے فرائض اس سے عہدہ برآ ہونا، یعنی ان کو وضو کے فرائض پورا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جسمانی تعلیم دراصل حرکت کا دوسرا نام ہے اور جسمانی فٹنس کے حصول کا ایک مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ جہاں پر نماز کو عبادت کہا گیا ہے، وہاں پر جسمانی حرکات کا خوبصورت مجموعہ بھی ہے، کیونکہ صحت و تندرستی حرکت کی مرہون منت ہے۔ وضو جن اوقات اور جس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے۔ ایک نمازی نماز فجر پڑھنے سے قبل منہ اندھیرے بیدار ہوتا ہے، رفع حاجت کے لیے جاتا ہے، وضو کی ابتدا ہاتھ صابن سے صاف کرنے سے کرتا ہے۔ اس طرح اس کے ہاتھ ہر قسم کے جراثیم سے پاک ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی بیماری اسے نہیں لگ سکتی۔ اس کے بعد وہ منہ میں پانی ڈالتا ہے، کلی کرتا ہے، تو اس کے سارے منہ کا خلال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، ہمارے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے ان عبادات کا مقصد محض اللہ کی خوشنودی تو ہوتا تو ہم دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے عبادت کے جو طریقے اپنے مخلوق کو عطا کیے ہیں، ان میں حرکت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ جس طرح روح کو تسکین حاصل ہوتی ہے، اسی طرح اس سے جسمانی نشو و نما بھی پروان چڑھتی ہے۔ اس کے بعد رکوع کرنے کے بعد ہم لوگ قیام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حضور ادب سے۔ نماز میں قیام کی حالت توازن کی ایک خوبصورت شکل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انسان کا جو توازن ہے وہ برقرار رہتا ہے قیام کی حالت میں کھڑے ہونے سے۔ اس سے کھچاؤ، عضلات، دباؤ وغیرہ یہ سارے دھیرے دھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر کہنے کے لیے جو ہے کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کے بعد تکبیر کا عمل شروع ہوتا ہے۔ تمام نمازی جو ہوتے ہیں وہ امام کے بعد پیچھے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کانوں تک لاتے ہیں، پھر دونوں ہاتھوں کو ناف کے نزدیک باندھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مردوں کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ بالکل جسمانی حرکات ہیں، کیونکہ تکبیر کے عمل سے بازوؤں کے سکڑنے اور پھیلنے کا عمل واقع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تکبیر کہنے والے کے پھیپھڑے بھی مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ بار بار تکبیر پڑھنے سے پھیپھڑوں کی ورزش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رکوع، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہ بھی جو ہے بہترین مثال ہے ورزش کی۔ رکوع کی حالت میں نمازی کو اخلاقی، معاشرتی اور بے شمار روحانی فوائد کے علاوہ بطور خاص جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ رکوع کی حالت میں جسم کے اوپر والے حصے کو کمر سے آگے کی جانب جھکایا جاتا ہے، اس سے پیٹھ، دماغ وغیرہ، کندھوں، کہنیوں، کلائیوں، رانوں کے پچھلے عضلات جو ہوتے ہیں اور گردن کی ورزش ہوتی ہے۔ اس طرح متذکرہ اعضاء کے عضلات جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں اور خون سے غذائی مادے کثیر تعداد میں جذب کرتے ہیں، لہٰذا اس سے آنکھوں کو تقویت ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی آنکھیں جو ہے وہ ان کی بینائی درست ہوتی ہے، دماغ کو تازگی اور یادداشت کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حواس خمسہ بہتر سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب انسانی جسم کے متعدد اعضاء متحرک ہوں تو انسان کی صحت خود بخود بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سجدہ، واسجد واقترب، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو جسم کا تقریباً پورا وزن پنجوں، گھٹنوں اور ہاتھوں پر منتقل ہو جاتا ہے، جس سے جو آپ کے پاؤں ہیں اس کے محراب کو مضبوطی ملتی ہے، گھٹنوں اور ٹخنوں کے جوڑوں کو بھی ورزش ہو جاتی ہے۔ جب انسان سجدہ ریز ہوتا ہے تو انسان کا پورا خون جو ہے پوری شدت کے ساتھ دماغ کی طرف موجزن ہوتا ہے، جس سے نظام اعصاب، حواس خمسہ اور انسانی حافظہ کو
مضبوطی ملتی ہے، دماغ اور حرام مغز کی مخصوص غذائی ضروریات بھی پوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تہجد۔ جب آپ تہجد میں بیٹھتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اور جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، ٹھیک ہے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش پر۔ ہر 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھنے کی غرض سے زمین پر دوزانوں بیٹھا جاتا ہے۔ اس سے رانوں کے عضلات میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، کولوں، گھٹنوں، ٹخنوں کے جوڑ جو ہیں متحرک ہوتے ہیں۔ مردوں کے لیے بائیں پاؤں کا پنجہ کھڑا کرنے کا حکم ہے۔ یہ انداز جو ہے چپٹے پاؤں کی اصلاح کے لیے مفید ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سلام۔ سلام میں آپ کی گردن کی جو ہے ایکسرسائز آ جاتی ہے، دونوں طرف جب آپ گھماتے ہیں تو اس میں آپ کی مکمل طور پر گردن کی ایکسرسائز آتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اسلام میں تعلیم جسمانی کی کیا اہمیت ہے۔ اسے تعمیر کردار کے لحاظ سے اس کا آپ کا کردار جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ضبط نفس کے لحاظ سے اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ سحر خیزی کے لحاظ سے صبح جلدی اٹھتے ہیں ہم، باقاعدگی سے آپ میں آ جاتی ہے، ریگولرٹی آ جاتی ہے۔ باجماعت نماز کے لحاظ سے اہمیت ہے، منشیات سے آپ بالکل بچ جاتے ہیں، کیونکہ جو نشے کی حالت میں ہوتا ہے وہ نماز کے قریب نہیں جا سکتا۔ پھر پابندی وقت آ جاتی ہے، کیونکہ نماز جماعت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ نظم و ضبط آ جاتا ہے، اطاعت لیڈر آ جاتا ہے، جیسے امام آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے آپ اس کی اطاعت کرتے ہو۔ پھر تعاون کے لحاظ سے آپ ہمارے سارے نمازیوں کے ساتھ تعاون کرتے ہو۔ مساوات کے لحاظ سے سارے امیر غریب سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر تعلیم جسمانی کے حوالے سے بات کی جائے تو مختلف کھیلوں کے مقابلوں کے دوران اسی اسلامی رنگ کی جھلک نظر آتی ہے۔ اللہ حافظ۔